یہ جو کراچی میں واقعہ پیش آیا ہے، اگر پاکستانی ایجنسیاں چاہیں، اگر وہ چاہیں، ان کو پکڑنا چاہیں تو پکڑ سکتی ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کیا کرنے والا ہے اور کہاں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوا ہے، کس نے کیا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نہ کر سکیں ہیں۔ وہ اتنی مصروف رہتی ہیں کہ وہ جو نئے چور آئے ہیں ان کے پرتگول کے لیے ان کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، اور کئی لوگ جو اسی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے یہاں ان کے اوپر بو آتی ہے کہ وہ اس میں انوالو ہیں۔ مجھے ان کے اوپر بو آتی ہے اس میں کہ وہ اس کے اوپر انوالو ہیں، کیونکہ جو بھگتی ہے اس کا بیٹا کبھی نہیں بھولے گا کہ میرے باپ کے ساتھ جنرل پرویز مشرف نے کیا کیا تھا، پاکستان آرمی نے کیا کیا تھا۔ وہ کبھی پاکستان آرمی دوست نہیں ہو سکتا۔ اور جو یہ ویڈیو میں آپ کو آگے جو شیئر کر رہا ہوں، یہ آپ دیکھیں، غور سے دیکھیں کہ اس بندے کی انگلش کو دیکھیں، یہ کتنی کلیئر انگلش بول رہا ہے، اور کچھ کوئی عام بندہ نہیں لگ رہا یہ۔ اور یہ نہ اس کو جانتا ہو، اس کو الٹا لٹکا کے نہ اس کو ذرا ایک اس کے پاؤں پہ ایک ڈنڈا توڑے نا چمڑے کا، تو یہ سب کچھ بتا دے گا، ہر چیز بتا دے گا۔ پتہ ہوتا ہے، ایجنسیوں کو پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ ہر چیز کو ہاتھ نہیں ڈالتی، کیونکہ نعوذ باللہ توبہ استغفار، یہ جتنی یہ پولیس ایجنسیاں اور یہ جو چور ہوتے ہیں، جو ان سے بڑے تو چور یہ ہوتے ہیں، یہ کسی سے ان کو کوئی کانٹا مل جائے اس کو یہ چھرا بنا لیتے ہیں، برچی بنا لیتے ہیں، کسی سے وہ اس کو کلاشن کوف اور بم بھی بنا لیتے ہیں۔ یہ تو کسی کے پاس بم اور میزائل بھی ہوں تو ان کو وہ جو ہے نا وہ کانٹا اور چھری سے نیچے لے آتے، کہتے ہیں یہ ٹوتھ پک ہے اور تنکا ہے، کچھ نہیں ہے۔ ہاں، شراب کو یہ شہد بنا دیتے ہیں۔ اور یہ پاکستان کی ایجنسیاں جو ہیں ان کو سب پتہ ہوتا ہے۔ یہ ویڈیو آپ دیکھیں، اس میں وہ بیچاری خاتون جو ہیں وہ بیچاری کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے پیچھے رہ گئے، انہوں نے عورت کو استعمال کیا، کیا مل گیا اس کو؟ 2 آدمی یا 3 آدمی مار کے وہ اپنی زندگی سے وہ جہنم میں چلی گئی، اس نے اپنے آپ کو وہ جہنم کی آگ میں ڈال دیا۔ اس کو کیا پتہ کہ جن کو میں مارنے جا رہی ہوں وہ اچھے ہیں یا برے لوگ ہیں؟ وہ تو ان کی مدد کے لیے آئے ہوئے ہیں، وہاں پہ بلوچستان کو بلڈ کر رہے ہیں۔ وہ بلوچستان میں روڈ بنے، بلوچستان بلڈ ہو، بلوچستان میں جو ذخائر ہیں وہ نکلیں، بلوچستان کے اندر جو عوام ہے اس کو ریلیف ملے، اور بلوچستان کے جو غریب عوام ہیں وہ اوپر آئیں۔ یہ بات پھر مجھے بار بار یاد آتی ہے جب کہ بگتی سے BBC کے رپورٹر نے پوچھا تھا کہ ان کو سکول کیوں نہیں جانے دیتے، ان کے سکول کیوں نہیں بناتے، تو اس نے کہا تھا کہ آج میں بتاؤں گا۔ شکار پہ لے گیا، پھر بطخ کو گولی ماری اور بطخ گری اور 20-25 آدمی بھاگے اور بطخ اٹھا کے لا کے اس کو دی۔ تو اس نے کہا کہ اگر میں ان کو سکول جانے دوں گا، پڑھنے دوں گا، تو یہ میرا حکم مانیں گے، یہ میرے لیے اتنی تابعدار ہوں گے؟ تو یہ ان کو پڑھنے نہیں دے رہے، ان کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے۔ بھائی بلوچیوں، یہ ان بدماشوں کے چنگلوں میں نہ آؤ۔ جب کوئی ملک چھوٹے سے چھوٹا ہو جاتا ہے نا، اس کا کوئی فیوچر نہیں ہوتا۔ وہ 2-4 سال کی آزادی کے بعد اس کو کوئی آ کے دبوچ لے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ تم ان کے چنگل میں نہ آؤ۔ یہ ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں گھومتے ہیں، ہوائی جہازوں میں جاتے ہیں، دیکھو ابھی وہ بتیں رکھی ہوئی وہاں پہ عمرے کرنے چلے گئے، ایسی کتنی ان کی ٹھاٹ باٹ ہے وہاں، اور تم وہاں پہاڑوں میں بندوقیں اٹھا کے کھڑے ہو۔ کس لیے؟ ان کے لیے، اپنے لیے کھڑے ہو۔ تعلیم حاصل کرو، آگے نکلو، تعلیم حاصل کرو، اپنی ملک میں روڈیں بننے دو، اپنے ملک میں
انسٹیٹیوشن بننے دو، یونیورسٹیاں بننے دو، کالج بننے دو، لوگوں کو انویسٹمنٹ کرنے دو، نوکریاں اچھی اچھی کرو، تم بھی گھومو دنیا میں، جاؤ پھرو، پاسپورٹ لو اور کسی ملک کے میں جاؤ، وہاں ویزے لو اور گھومو دنیا دیکھو۔ کیوں اپنے آپ کو ان کے پیچھے لگایا ہوا ہے، برباد کر رہے ہو ظالمو؟ میرے بلوچ بہت دوست ہیں، میرے ساتھ رہے ہیں، میں جب مڈل ایسٹ میں تھا تو وہ تو بہت باشعور لوگ تھے، وہ تو نفرت کرتے تھے نوابوں سے، ان وڈیروں سے۔ یہ جو انہوں نے اپنی فوجیں بنائی ہوتی ہیں، یہ انہوں نے زبردستی لوگوں کو کیے ہوتے ہیں، ان کے میں نے بڑے قصے سنے ہیں کہ یہ تو بڑے ظالم لوگ ہوتے ہیں، تو کسی طریقے سے ان کے چنگل سے نکلو، ان کے لیے اپنی جان مت دو، اللہ کو جان دینی ہے۔ تو یہ دیکھو جو انہوں نے کیا ہے، وہ بیچاری وہ عورت جو تھی، خاتون جو تھیں، عورت کو استعمال کیا ہے۔ اب جہاں بھی عورتیں بھی جائیں گی بلوچستان کی، ان کی بھی تلاشیاں ہوں گی، ان کے بھی اگلے برے دن آ جائیں گے۔ تو کیوں کرتے ہو ایسے؟ ان کی باتوں میں نہ آؤ، یہ تو عیاشیوں کے لیے تمہیں استعمال کر رہے ہیں۔ تم کیا بلوچستان بناؤ گے؟ کس لیے بناؤ گے؟ ابھی بلوچستان نہیں، بلوچستان ہے، بلوچستان ہے، بلوچستان رہے گا، بلوچستان عظیم رہے گا۔ اس کو عظیم بناؤ، اپنے آپ پہ فخر کرو، اور کسی بڑے ملک کا حصہ ہونا بہت فخر کی بات ہوتی ہے۔ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاؤ، لیکن دوسرے طریقے سے، پڑھ لکھ کے شہروں میں آؤ، نوکریاں کرو، پڑھو لکھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، آگے نکلو، ان کی باتوں میں نہ آؤ۔ یہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر کچھ بندے دیے ہوئے ہیں، تمہیں کنٹرول کر رہے ہیں۔ یہ سب پولیس کو پتہ ہوتا ہے، انٹیلیجنس ایجنسیوں کو پتہ ہوتا ہے، لیکن ان کو ہاتھ نہیں ڈالتے۔ تو اس لیے کیونکہ ان کے پیچھے جو ہے نا پیسہ ہوتا ہے، امریکہ جیسی طاقتیں ہوتی ہیں جو کہ انڈیا جیسے لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ، ان کو وہ پیسہ دیتے ہیں، انڈیا دیتا ہے، امریکہ دیتا ہے۔ انڈیا تو جو ہے نا وہ تو دن رات ایک کر رہا ہے کہ بلوچستان سے پاکستان کو تباہ کرو، اور بلوچستان کو پاکستان سے تباہ کرو۔ اس کو تم سے کیا لینا دینا؟ اس کی اپنی 22 اسٹیٹ ہیں، وہاں تو امن امان ہے نہیں۔ کشمیر میں مسلمانوں کو مار رہا ہے، آسام میں مار رہا ہے، یو پی میں مار رہا ہے، آندھرا پردیش، اتر پردیش، وہ سارے مسلمان علاقے ہیں، وہاں مار رہا ہے۔ وہ اس کو کیا لگے؟ اس نے اپنے ملک میں امن امان کیا ہوا ہے۔ انڈیا کی کسی اس کے پڑوسی سے اس کے تعلقات اچھے ہیں؟ برما سے اچھے ہیں؟ نہیں ہیں۔ چائنا سے نہیں ہیں، پاکستان سے نہیں ہیں، ایک نیپال اس کا دوست تھا، اس سے بھی نہیں ہیں، اس سے بھی اس نے تعلقات توڑ دیے ہیں۔ اور مسلمانوں کی مسجدوں کو دن رات جلانے میں مصروف ہیں، ہندو تلواریں لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، وہ جہاں کوئی ایک آدھ مسلمان مل جاتا ہے اس کو تشدد کر کے مار دیتے ہیں، کتنے ظلم سے مارتے ہیں۔ اور افغانستان کی عورتوں کو وہاں جا کے، میں یہ کڑوی بات کہوں گا، لوگوں کو بری لگے گی، انہوں نے کیا بنا دیا ہندوستان کے اندر؟ کیا تمہاری مائیں بہنیں ہندوؤں سے شادی کریں گی کیا؟ ہندوؤں کے پاس جا کے رہیں گی کیا؟ اپنا مسلمانوں سے کے ساتھ رہنا پسند نہیں ہے آپ لوگوں کو؟ بنگالیوں کی طرح بنگالیوں کو کوئی عزت ہے؟ اس کو آج انڈیا چپیڑے مارے، اس کے پہ قبضہ کر لے تو کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ نہیں کرتا، کیونکہ ان کی تو آبادی اتنی زیادہ ہے، وہ تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، ان کو کھلانا پڑ جائے گا۔ ہندوستان تمہارے بلوچستان پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے کیونکہ تمہارے پاس منرل ہیں۔ منرل کیا ہوتے ہیں؟ منرل یہ ہوتے ہیں، وہاں پہ سونا ہے، چاندی ہے، اور تانبا ہے، اور نیچرل گیس ہے۔ ہندوستان کو اگر تم پہ ہندوستان قبضہ کر لے گا تو وہاں دیکھنا کتنے بڑے بڑے مشینیں لگا کے تمہارا سب نکال کے لے جائے گا، اور زمین کو بنجر کر دے گا، وہاں پہ ریگستان بنا دے گا، اور اس کے بعد کچھ اگے گا بھی نہیں وہاں پہ۔ تھوڑی عقل ٹھکانے رکھو، کیونکہ آدھا بلوچستان جو ہے نا وہ ایران میں ہے، وہ بھی وہاں وہی کرتے ہیں، ایران نے ان کو ایک سائیڈ میں کیا ہوا، وہاں ترقی نہیں ہوتی کیونکہ وہ خود نہیں کرنے دیتے۔ ایران کتنا آگے ہے، اس پہ دنیا کی سینکشنیں لگی ہیں، سارے لوگ اس کے بعد ان کے پاس پیسہ ہے بھائی،
پھر بھی لوگ ان کے محتاج ہیں، ان سے گیس لیتے ہیں، ان سے تیل لیتے ہیں، ان سے ہر چیز لیتے ہیں، ان کی وہ تو ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں. لیکن بلوچی لوگ جو ہیں وہاں بھی ایسے ہی انہوں نے شروع کیا ہوا ہے. بھئی تم آگے کیوں نہیں بڑھتے ہیں؟ اب اپنی ایک انگلی کو پکڑو، اس کو موڑو ٹوٹ جائے گی، 3 کو پکڑو یا 4 کو موڑو کبھی نہیں ٹوٹیں گی. کچھ تھوڑا سا احساس کرو بھائی. کیوں انڈیا کے اور امریکہ تو کسی کا دوست ہوا نہیں. اس نے کیا کیا مسلمانوں کے ساتھ؟ عراق، ایران، شام، لیبیا، افغانستان اور فلسطین اور اس میں یمن میں کیا کر رہا ہے امریکہ؟ یہ امریکہ نہیں ہے تو کون ہے؟ امریکہ تو دنیا کا سب سے بڑا شیطان ملک ہے. اگر امریکہ نہ ہوتا تو یہ دنیا میں شیطانیت نہ ہوتی، اتنے فطور نہ ہوتے دنیا میں، لوگ بڑے سکون سے رہتے. کیونکہ جہاز آ گئے ہیں، گاڑیاں آ گئی ہیں، پیٹرول آ گیا ہے، ہر چیز ادھر ادھر آ جا رہی ہے، بینک آ گئے ہیں، سہولتیں آ گئی ہیں. لیکن وہ کسی کو کھانے نہیں دے رہا آرام سے. اس نے ہر جگہ اپنا پنگا ڈالا ہوا ہے. تو ہم لوگ ہیں کم ظرف اور کم عقل، جو کہ اس کو ہی اپنا سب کچھ مانتے ہیں. اس کی جنگل سے نکلو اور یہ ویڈیو جو میں نے لگائے ہیں ان کو دیکھو، سبق حاصل کرو. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. چائنا جو ہے نا، اگر دنیا پہ اگر کوئی زمین پہ کوئی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے نا تو وہ ایک طاقت ہے. میں چائنا میں گیا ہوں، میں ابھی چائنا میں ہوں. مجھے 35 سال ہو گئے ہیں. میں وہاں کام کرتا رہا ہوں. چائنا میں، ہانگ کانگ میں ہوں. چائنا میں گیا ہوں. لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ کاشغر، وہ سنکیان، وہاں پہ وہ بہت ظلم ہو رہے ہیں. یہ ایک پروپیگنڈا ہے. دیکھو جو آدمی جرم کرے گا نا اس کو تو کوئی قوم، کوئی ملک بھی سزا دے گا. اگر میں کروں گا یہاں تو مجھے یہ سزا دیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں مظلوم ہو گیا. مظلوم تو نہیں ہوا، کیونکہ میں شرارت کروں گا تو مجھے سزا تو ملے گی. تو میں جب وہاں تھا تو میں نے دیکھا کہ بھائی چائنیز جو ہیں ان کو ایک بچے کی اجازت تھی. ایک بچہ، دوسرا بچہ ان کو ضائع کرنا پڑتا تھا. اس کے علاوہ ان کے ایک بچے کی بیٹی ہو یا بیٹا ہو، اس کے علاوہ بچہ نہیں ہوتا دوسرا. لیکن جو سنکیان کے جو مسلمان ہیں، جو کاشغر کے مسلمان تھے، ان کے 6 بچے ہوتے ہیں. ان کو نہیں روکا انہوں نے. ان کو نہیں کبھی کہا کہ تم یہ کرو، کہ منصوبہ بندی کرو کہ بچے تو تم زیادہ نہیں پیدا کر سکتے. اور وہ ان کو یہ بھی الاؤ تھا کہ ان کی ایک وہ کیا ہے، ایک وہ ہوتی ہے چھری نا، اس کو کیا کہتے ہیں، ککری کی کیا کہتے ہیں، وہ ان کو الاؤ تھا کہ وہ جہاں بھی جاتے تھے وہ اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے. اور چینوں کو ایک چھوٹا سا نیل کٹ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. اتنی آزادی ہے مسلمانوں کو وہاں پہ. اب ایک دم یہ ہو گیا امریکہ کے کہنے پہ ان پہ ظلم ہو گیا. یہ نہیں ہوا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب بلوچستان میں اگر تم کہو کہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے تو وہ بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہاں پہ وہ تم خود کروا رہے ہو. اب تم اسلحہ لے کے آؤ گے، ہمارا دشمن ہے پاکستانی آرمی ہماری دشمن ہے، جو تمہاری حفاظت کر رہے ہیں اور جس کے جھنڈے کے نیچے تم بیٹھے ہو اپنی الگ حکومت بنا کے، تو تمہیں سزا تو ملے گی. آج بھی یہ وقت ہے، آ کے کہہ دو جی کہ ہم نے تو یہ چھوڑ دیا، ہم تو آپ کا حصہ بننا چاہتے ہیں، ہمیں ترقی کرواؤ. تو آپ کو کیوں نہیں ملے گی؟ میں آپ کو کہتا ہوں پوری دنیا سے لوگ آپ کی مدد کریں گے. اور آپ کے پاس تو مدد کی ضرورت نہیں. آپ کے پاس تو اتنی معدنیات ہیں کہ وہ آپ کا جو ہے نا، آپ تو دن رات چگنی اور دن رات آپ کی ترقی ہوگی اور آپ کے پاس پیسہ آئے گا. میں آج سے کتنا عرصہ پہلے کوشش کرتا رہا ہے کہ مشتبیشی کمپنی کے لیے کہ میں بلوچستان سے تانبے کا کانٹریکٹ کروا دوں، بلین ڈالر کا. لیکن وہ نہیں ہوا کیونکہ وہاں کے حالات اچھے نہیں تھے. ہو جاتا تو وہ پیسہ کہاں جاتا؟ وہ لوکل سرداروں کو ملتا نا. استغفر اللہ. ایسے کام جو ہے نا اچھے نہیں ہوتے. تو آپ لوگ نا رائے راست پہ آ کے اپنے طریقے سے بیٹھ کے بات کر کے، یہ بندوقوں سے نا کوئی مسئلے حل نہیں ہوتے. بندوقوں والا کام جو ہوتا ہے نا، یہ بربادی کی طرف لے جاتا ہے. کولمبیا میں
40 سال کولمبیا گوریلا جو ہیں وہ کولمبین کے ساتھ حکومت کے ساتھ جنگ لڑی انہوں نے اپنی حکومت بنائی ہوئی تھی، ان کے پاس پیسہ بھی تھا، وہ بیچتے تھے پاؤڈر ڈرگ وغیرہ، بہت ان کے وہ تھے، لیکن وہ کیا ہوا آخر ان کو آپس میں دوستی کرنی پڑی، سرنڈر ہو گئے۔ حکومت جو ہوتی ہے حکومت ہوتی ہے نا، تو یہ فریڈم آپ کی جو ہے نا تب تک وہ نہیں ہوتی جب تک آپ اس کو خود اپنی فریڈم کو خود نہ آپ پالیں۔ وہ پانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی عوام کو کھلا چھوڑیں، ان کو آزادی دیں، ان کو چوز کرنے کا۔ یہ ووٹنگ کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے نا کہ ایک آدمی ایک لیڈر کو چوز کریں، نہیں تو چائنا کی طرح ایک قانون ہے، ایک پارٹی سسٹم ہے وہاں۔ دیکھو چائنا جو ہے وہ 1987 جب میں پہلی دفعہ چائنا گیا تو وہاں پہ تھا کہ روڈ پہ مجھے گاڑی کوئی نہیں، ایک بس نظر آئی جو کہ وہ بالکل ٹرین کی طرح نا 3-4 ڈبے جڑے ہوئے تھے بس کے، تو گاڑی تو مجھے کوئی نہیں نظر آئی۔ تو وہ سائیکلیں تھیں، لوگ وہ جو انڈر پاس ہوتے ہیں ان پہ بھی سائیکلیں، نیچے بھی سائیکلیں، روڈوں پہ بھی سائیکلیں، اور ایک قسم کے کپڑے لوگوں نے پہنے ہوئے تھے جو وہ آسمانی قسم کی وردی سی پہنی ہوئی تھی، اور وہ ہمیں دیکھتے تھے۔ ہم 2 آدمی تھے، پاکستانی تھے، تو وہ ہمیں دیکھتے تھے کہ یہ کون سی نسل ہے جو گھوم رہے ہیں یہاں پہ، وہ ہمیں دیکھ رہے تھے، وہ سائیکلیں روک روک کے ہمیں دیکھتے تھے۔ تو وہاں ایک پارٹی سسٹم تھا اس وقت۔ دینگ زیاؤ پنگ جو تھا وہ زندہ تھا، اس نے امریکہ وغیرہ سے معاہدہ کیا کہ ہم ٹریڈ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ اس نے سم چن جو ہے وہ یہ جو گوانگزو اور یہ ہمارے بارڈر کے ہانگ کانگ کے ساتھ جو علاقہ لگتا ہے، اس کو اس نے اوپن کیا، پہلے یہاں سے ٹریڈ شروع کی۔ پھر وہ چائنا کے اندر پیسہ آنا شروع، پہلے بھی پیسہ آتا تھا لیکن اور آنا شروع ہو گیا، کرتے 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 ہانگ کانگ کو انہوں نے یوز کیا ایسے ونڈو، ایک دروازہ جہاں سے نا لوگ بیٹھ کے ہانگ کانگ میں یہاں سے ٹریڈنگ کرتے تھے۔ ہانگ کانگ کے لوگ بہت امیر ہو گئے، اور شنزن کے لوگ امیر ہو گئے، اور گوانگزو کرتے 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 پھیل گیا چائنا کے اندر پورا، انہوں نے اوپن کر دیا۔ آج 35 سال ہوئے ہیں مجھے ہانگ کانگ میں، 35 سال کے بعد اسی چائنا میں جاؤ، آپ کو سائیکل ایک بھی نہیں نظر آئے گی، ایک سائیکل نہیں نظر آئے گی آپ کو۔ آپ کو کیا نظر آئے گا؟ گاڑیاں، لکشری گاڑیاں۔ بھائی ان لوگوں نے کیا کیا جو ایک دم، مطلب آج سے اگر آپ 10 سال 20 سال پہلے گئے ہیں اور آج گئے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ تو وہی چائنا ہے جو میں آج یہاں ایک دفعہ پہلے آیا تھا، بالکل وہی چائنا ہے۔ بھائی انہوں نے اپنی تعلیم حاصل کی، انہوں نے اس طرح آزادی حاصل کی۔ ابھی جو چائنیز پاسپورٹ ہے، اس وقت چائنیز پاسپورٹ جو لے کے جاؤ کسی ملک میں، تو میں جب مڈل ایسٹ میں تھا تو وہاں پہ نا وہ چائنیز کام کرتے تھے چائنیز کمپنیوں میں، تو وہ آتے تھے 30 40 چائنیز ہوتے تھے، سب نے ہاتھ پیچھے باندھے ہوتے تھے، اور وہی وردی انہوں نے وہ پہنی ہوتی تھی جو ان کی ریولوشن کی آرمی کی وردی ہوتی تھی، اور وہ آتے تھے تو ان کو دکاندار اپنی دکان میں نہیں گھسنے دیتے تھے، کہتے ہیں ہاں ہادہ سینین معافی فلوس یلا یلا وخر، وہ کہتے یہ چینے ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، چلو باہر نکلو یہاں سے۔ ان کو دکان میں نہیں آنے دیتے تھے، اور وہ ہاتھ پیچھے اس لیے باندھے ہوتے تھے کہ وہ نہ لیتے تھے کچھ، نہ خریدتے تھے، نہ کچھ دیتے تھے۔ آج وہی چائنیز ہیں، وہ دنیا کے کسی ملک میں اپنا پاسپورٹ جب رکھتے ہیں تو ان کو سلوٹ بجتا ہے، سلوٹ، اور ان کو فوراً کہتے ہیں آؤ آؤ ہمارے ملک میں آؤ۔ اب وہی چائنا ہے جس نے امریکہ کی 60% پراپرٹیاں خرید لی ہیں، انویسٹمنٹ کر لیا ہے۔ 60% امریکہ کے اندر پراپرٹیاں چائنا کی ہو گئی ہیں، انہوں نے خرید لی ہیں۔ انہوں نے تب امریکہ دن رات روتا رہتا ہے کہ چائنا چائنا، اوے چائنا، مارو چائنا کو۔ انہوں نے قبضہ کر لیا وہاں جا کے، بغیر دیکھے بغیر کچھ کیے انہوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ یہ نہیں جس طرح امریکہ لوگوں پہ قبضہ کرتا ہے، رجیم چینج کرتا ہے بدماشی سے، انہوں نے ایسے کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے پورا نارتھ افریقہ، نارتھ امریکہ، سارا امریکہ انہوں نے بلڈ کر دیا وہاں جا کے۔ وہاں تم جا کے دیکھو ہر جگہ چائنا کے جھنڈے نظر آئیں گے۔ بھائی یہ اس طرح کی آزادی جو ہوتی ہے وہ آزادی حاصل کرو۔ ہندوستان تمہیں کچھ نہیں دینے والا، ہندوستان جیسا گھٹیا
ملک میں نے نہیں، دنیا میں نہیں دیکھا ہیں۔ وہ جب گائے گوبر دیتی ہے تو منہ پہ ہاتھ پہ مل لیتے ہیں، اس کا پیشاب پیتے ہیں، وہ تم ان کے ساتھ جا کے رہو گے بھائی؟ یہ آزادی چاہیے تمہیں ہیں؟ وہاں وہ گائے کی وہ ٹٹی کو اپنے منہ پہ مارو گے؟ یار کچھ خیال کرو بھائی، ہم تمہارے بھائی ہیں، تم ہمارے بھائی ہو، ایک ملک کے رہنے والے ہیں، ایک جھنڈے کے نیچے، ایک کلمہ پڑھنے والے، ایک قرآن پڑھنے والے، تو اس طرف آؤ بھائی۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ تم کسی عورت کو لے جاؤ اور جا کے دو بندے مار دو۔ چائنا کی تو آبادی بہت بڑی ہے بھائی، ان کو کتنوں کو تم مارو گے؟ وہ ہم تو ہے نا 2200، کیا کہتے ہیں، 22 کروڑ 222 ملین، ٹھیک ہے؟ چائنا کی آبادی کے بارے میں کبھی سنا ہے؟ اور کچھ آئیڈیا ہے جس سے لڑنے جا رہے ہو؟ چائنا کی آبادی کا آئیڈیا ہے 1500 ملین، 1500 ملین۔ جس امریکہ کے آپ گن گاتے ہو نا، وہ 350 ملین ہے صرف۔ 1500 ملین ہے۔ اگر تم کچھ چیز اپنے ملک میں بنا کے نا وہاں جا کے چائنا میں بیچو نا، تمہارے اندر اگر گٹس ہیں تو 1500 ملین میں سے اگر 1 ملین نے تمہارا مال لے لیا تو تم راتوں رات ملینر ہو جاؤ گے۔ اس لیے یہ جو ہے نا، یہ لڑائیاں چھوڑو، یہ غنڈہ گردیاں چھوڑو، اور یہ ہر آدمی کو بو آتی ہے کہ گنڈے کون ہیں اور مجرم کون ہیں۔ یہ نہیں کہ کسی کو نہیں پتہ، ہماری ایجنسیوں کو پتہ ہے۔ تو بھائی بندی میں بہتری ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو عقل دے اور آپ کو ہدایت دے۔